السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی کہانی وغیرہ یا کوئی واقعہ وغیرہ شیئر کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میرا ڈسکرپشن میں اپنا نمبر ہے، تو اس سے آپ میرے سے رابطہ کریں اور وائس کے ذریعے یا لکھ کے، جیسے آپ ایزی ہوں، مجھے کہانی بھیج دیں۔ تو اس کا پھر میں اگر آپ بتائیں گے تو میں آپ کا نام مینشن کر دوں گا، اگر نہیں بتائیں گے تو اگر نہیں کہیں گے تو نہیں کروں گا، تو جیسے آپ کی مرضی۔ تو آج کی کہانی جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے 4 کزنوں کے اوپر۔ اب 4 کزن ہوتے ہیں، انہوں نے آپس میں اسکول پڑھا ہوتا ہے کٹھے، انہوں نے جو ہے کالج بھی پڑھا ہوتا ہے۔ تو اب یار فیصلہ کرتے ہیں کہ جیسے آج اکٹھے پڑھتے ہیں یونیورسٹی بھی اکٹھے پڑھیں گے، سارے ہم بھی بھر لیتے ہیں یار، ٹھیک ہے۔ اب ان کی رہائش میں بتاتے چلوں کہ ہوتی ہے کوئٹہ میں۔ اب وہ کہتے ہیں یار کراچی چلیں گے، بڑا شہر ہے، اور وہاں پہ جا کے پڑھیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ماں باپ کو الوداع کیا، رشتہ داروں کو الوداع کیا، اور گاڑی رواں دواں ہوئی اور کراچی پہنچ گئے۔ اب کراچی پہنچتے ہیں تو اپنی کیا روٹین بناتے ہیں کہ 1-1.5 مہینہ تو صحیح گزر جاتا ہے۔ کیسے کہ صبح یونیورسٹی اور رات کو جو ہے نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، یار تھوڑے بہت پیسے ہیں، اور دوپہر کو جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے سوتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں۔ تو 1-1.5 مہینہ صحیح گزرتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا تنگی آتی ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملک کے حالات تھوڑے خراب چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ یار وہ سارا کچھ مینیج کر سکیں۔ دیکھیں اب بجلی کا بل ہوتا ہے، گھر کا کرایہ، کیونکہ گھر کرایہ پہ ہے، اور کھانا شانا، تو کہتے ہیں یار اس گھر کا کرایہ بہت زیادہ ہے۔ گھر انہوں نے تھوڑا بڑا لیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کرایہ بہت زیادہ ہے۔ تو گھر ڈھونڈتے ہیں جس کا کرایہ تو کم ہو، کرایہ کی تو بچت ہو، سارے ہمیں بھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا دن جیسے ہوتا ہے وہ گھر ڈھونڈنے لگتے ہیں، تو گھر آس پاس کوئی نہیں ملتا، تو دور دراز علاقے میں ویران جگہ پہ ایک گھر چھوٹا سا ہوتا ہے جو کرایہ کے لیے مل جاتا ہے۔ اب کیا ہوتی ہے اس حالت گھر کی، کہ گھر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نیچے جو مالی مکان ہوتے ہیں جنہوں نے کرائے کے لیے گھر دیا ہوتا ہے، نیچے وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اوپر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، یعنی اوپر 2 کمرے ہوتے ہیں، ایک کچن ہوتا ہے، تو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، تو وہ بہت کم پیسوں میں کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کہ پیسے بھی کم ہیں تو یہاں پہ رہ لیں گے۔ اب جب وہ ان کو گھر دکھاتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ یار یہ گھر تو پچھلے 20-30 سال سے بند ہے۔ وجہ کیونکہ اس گھر کی حالت بالکل خراب ہوتی ہے، بالکل اس میں حالت بالکل خراب ہوتی ہے، بالکل ایسے میلا کچیلا ہوتا ہے۔ تو بالکل بھاویں بھرنی پڑتی ہے کیونکہ پیسے کم تھے، تو وہ ایک ہی دن میں کیا کرتے ہیں کہ اس گھر کی صفائی بھی کرتے ہیں، اپنی شفٹنگ بھی کرتے ہیں، اور اسی دن گھر میں آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں شفٹنگ ہو گئی، رات کو رہتے ہیں۔ اب صبح ایک دوست کی، ایک کزن کی طبیعت ہو جاتی ہے خراب۔ تو اب جو اس کا بہت قریبی کزن ہوتا ہے کہتا ہے یار میں بھی اس کے ساتھ آج گھر ہوں، اس کو میں گھر رکھ رہا ہوں کیونکہ طبیعت خراب ہے، تو تم جاؤ آج یونیورسٹی اور نائٹ ڈیوٹی بھی آج تم کرنا، انشاءاللہ کل سے ہم کریں گے۔ تو وہ دوست ہمیں بھر لیتے ہیں، کزن ہمیں بھر لیتے ہیں۔ اب یہ 2 گھر پہ ہیں، وہ 2 چلے جاتے ہیں۔ دن جیسے کیسے گزرنا تھا یونیورسٹی سے، وہ واپسی آتے ہیں، تو کھانا شانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، اور اس کے بعد رات کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب رات کو ٹھیک 10 بجے ان کے ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ 10 بجے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے۔ تو بس ان کی نکلنے کی دیر تھی، معلوم سامعین کرام آپ کی میں توجہ چاہوں گا۔ تو وہ نکلتے ہیں، تو اس کا جو بیمار کزن ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار بھوک شدید لگ رہی ہے، کیا کریں؟ کہتا ہے یار صبح کے سینڈوچ پڑے ہوئے ہیں، وہ میں گرم کر لیتا ہوں، وہ کھائیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ جو دوسرا کزن ہوتا ہے وہ کمرے سے باہر نکلا، کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک کچن ہے، 7 اسٹور ہے، اور 7 ایک کمرہ ہے جس میں وہ رہائش کر لیتے ہیں، یعنی ایک انہوں نے اسٹور ٹائپ بنا لیا ہوتا ہے، سامان وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اور ایک کمرے میں وہ رہائش اپنی یعنی اپنا رہنا وغیرہ کر لیتے ہیں، اور ایک کچن ہوتا ہے جیسے ایک ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب کچن میں ہو جاتا ہے، جیسے ہی سینڈوچ اٹھا کے اوون میں رکھتا ہے، اس کو آواز آتی ہے کہ یار اسٹور والا کسی نے کمرہ کھولا۔ وہ اپنے کزن کا نام لگاتا ہے کہ یار تم ہو یہاں پہ، تم ہو۔ اب معلوم سامعین وہ بہت حیران ہو جاتا ہے، اس کے دل میں تھوڑا خوف آتا ہے کیونکہ اس کو آگے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ کہتا یار ابھی آواز آئی ہے مجھے۔ اب وہ جا کے دیکھتا ہے تو یہ تو دیکھتا ہے کہ نہیں ہے کوئی وہاں پہ، لیکن ایک اور بات جو وہ دیکھتا ہے نا سامعین، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ معلوم کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا پڑا ہے۔ کہتا ہے یار یہ تو میں بند کر رہا تھا، آج ہم نے بند کیا اس کو، یہ کیسے کھل گیا؟ اندر دیکھتا ہے تو اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو فوراً دوسرے کمرے میں جاتا ہے اپنے دوست کے پاس۔ کہتا ہے یار تم آئے تھے یہاں پہ، تم نکلے تھے گھر سے، اس سے کمرے سے باہر؟ کہتا ہے نہیں یار میں تو اپنے موبائل پہ بیٹھا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر رہا۔ کہتا ہے تمہارا وہم ہوگا، تم جاؤ سینڈوچ گرم کرو۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں بھرتا ہے، دماغ میں وہی باتیں چل رہی ہیں۔ اب وہ جاتا ہے سینڈوچ گرم کرنے، پھر جیسے ہی رکھنے لگتا ہے
اس کو آواز آتی ہے دھم، کہ جیسے کسی نے بیگ اٹھا کے زمین پہ دے مارا ہو. پھر آواز آتی ہے دھم، پھر دھم، 3-4 دفعہ ایسے. وہ شدید ڈر جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہمت کرتا ہے اور اس کمرے کی طرف بڑھتا ہے. تو سامعین کرام معلوم کیا ہوا؟ جب وہ اس کمرے کو کھول کے دیکھتا ہے تو مانو جیسے کہ اس کی روح کانپ گئی ہو. وہ دیکھتا ہے کہ جو انہوں نے سامان اپنا سیٹ کر کے طریقے سے رکھا ہوا تھا اپنی جگہ پہ، وہ سامان اس وقت بکھرا پڑا ہے، بالکل جیسے کسی نے اس سامان کو جان بوجھ کے اٹھا کے ادھر ادھر پھینک کے بکھار دیا ہو. اور وہ یہ دیکھ کے شدید ڈر جاتا ہے اور وہ سینڈوچ ویسے کہ ویسے اٹھاتا ہے ڈھنڈے اور اندر لے آتا ہے. کہتا ہے یار کیا ہوا، اتنے ہانپتے میں آ رہے ہو، خیر کیا ہوا؟ دوسرا کزن کہتا ہے یار میرے ساتھ جو ہوا ہے کاش وہ تم دیکھ سکتے. کہتا ہے کیا ہوا یار، کیا ہو گیا، خیر ہے؟ کہتا ہے تم سینڈوچ بھی ٹھنڈے لے آؤ، میں تمہیں گرم کرنے بھیجا. کہتا ہے بھائی جان میں نے دیکھا کہ ساتھ والے کمرے میں جو ہم نے سامان سمیٹ کے رکھا تھا وہ اس وقت بکھرا پڑا. کہتا ہے یار تم بہکی بہکی باتیں نہ کرو. کہتا ہے یقین نہیں ہوتا، چل کے دیکھ لیتے ہیں. کہتا ہے ٹھیک ہے آؤ. اب دونوں بڑے آئے کمرے سے باہر، اسٹور کے کمرے کی طرف بڑھے. اب جب کمرے کی طرف بڑھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو معلوم کیا دیکھتے ہیں؟ معلوم آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو سامان ابھی وہ دوست دیکھ کے گیا کہ بکھرا پڑا ہے، وہ سارا سامان بالکل سیٹ پڑا ہے، بالکل سیٹ پڑا ہے. اور یہ دیکھ کے اس دوست کے دماغ میں شدید ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے. کہتا ہے یار تو ایسے ہی ڈر رہا ہے بھائی، خیر کر. اب وہ دوبارہ آتے ہیں، اس دوست کے دماغ میں وہ بھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ چپ ہوتا ہے. دونوں کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں. اب سونے کے قریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد گہری نیند میں دونوں سوئے پڑے ہوتے ہیں تو اچانک دوسرے دوست کی آنکھ کھلتی ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی ہے. وہ حیران ہوتا ہے یار اس دروازے پہ کس نے دستک دی ہے. دروازہ کھول کے دیکھتا ہے تو باہر معلوم کوئی نہیں ہوتا. کہتا ہے دماغ کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے یار میرا وہم ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. اور کہتا ہے یار اٹھ ہی گئے ہیں تو پیاس لگی ہے، پانی پی لیتے ہیں. کمرے میں نظر مارتا ہے تو کمرے میں پانی کی بوتل نہیں ہوتی. وہ کیا کرتا ہے، کمرے سے باہر نکلتا ہے. اور جب وہ باہر نکلتا ہے کچن کی طرف بڑھتا ہے تو معلوم وہ کچن میں جا کے کیا دیکھتا ہے؟ معلوم سامعین وہ کچن میں جا کے دیکھتا ہے کہ اس کا جو وہ دوست، وہ کزن اندر سویا پڑا ہے، میرے ساتھ ابھی سویا پڑا ہے، وہ یہیں پہ اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے. یہ دیکھ کے شدید اس کی جیسے کانپے ٹانگ گئی ہوں. تو وہ جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے وہ فوراً بھاگتا ہوا کمرے کی طرف جاتا ہے. کمرہ جیسے ہی کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے یار میرا دوست تو سویا پڑا ہے. اب اس کو شدید ڈر لگ جاتا ہے. وہ دوست کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے یار میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. کہتا ہے معلوم میں نے کہا تھا نا تم کو، میں نے کہا تھا کچھ ہے، تم نے میری بات پہ یقین نہیں کیا. اور کہتے کیا کریں؟ کہتا ہے فوراً دروازہ بند کرو. وہ فوراً دروازہ بند کرتے ہیں، دروازے کو کنڈی لگاتے ہیں. اب دروازے کو کنڈی لگاتے ہیں اور اپنے دوست کا نمبر ڈائل کرتے ہیں، جو دوست ان کے ڈیوٹی پہ قائم ہے کزن، ان کا نمبر ڈائل کرتے ہیں. اب نمبر ڈائل کرتے ہیں، فون لگاتے ہیں تو معلوم بیل تو جاری ہے سامعین، لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا. پتہ نہیں کس مشکل میں ہے، وہ بھی کوئی اٹھا نہیں رہا. اب یہ بڑے شدید پریشان ہو جاتے ہیں، یار وہ اب کال بھی نہیں اٹھا رہے. تو ایک دم سے معلوم کہ جو بھی مخلوق وغیرہ تھی باہر، ایک دم سے آواز آتی ہے کہ اس نے کوئی دروازے پہ دے مارا تھم، کہ جیسے دروازہ وہ کھولنا چاہتا ہو. یہ شدید ڈر گئے. انہوں نے اپنے دوست کو ہانپتے ہوئے میسج کیا کہ ایمرجنسی ہے، کال اٹھاؤ، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہے. تو اس نے دوبارہ دروازے پہ کچھ مارا باہر سے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ دروازہ ٹوٹنے والا ہے تو یہ بیڈ کے پیچھے کیا کیا، انہوں نے آ کے چھپ گئے. شدید سانس چڑھی ہوئی ہے، شدید ڈر گئے. بالکل اس کے دماغ میں خوف بیٹھا ہوا ہے، کیا کریں. تو یہی ہوتا ہے، وہ ایک اور ایسے دھکا آتا ہے دروازے کو اور دروازہ ٹھاپ گرتا ہے اور دروازہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اب ان کو آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے. اب جب کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے تو وہ آگے کی سمت جا رہا ہے. بیڈ ان کا یہاں ہے دوسری سائڈ پہ، لیکن وہ اپوزٹ سائڈ میں جا رہا ہے، دوسری سائڈ میں جا رہا ہے. تو اس وقت ایک ایسا کام ہو جاتا ہے، بس خدایا بس اللہ خیر کرے، ایسا کام ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ناظرین سامعین، کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے دوست، ان کے کزن ان کا میسج پڑھتے ہیں کہ یار انہوں نے کال کی بھی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، تو وہ ان کو کال کرتے ہیں. جب ان کو کال جاتی ہے تو اس کی رنگ سے جو بھی وہ مخلوق ہوتی ہے ان کی توجہ ادھر آ جاتی ہے کہ یار یہ تو یہاں بیٹھے ہیں. اب وہ ان کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے. جب ان کی طرف بڑھتا ہے، وہ تھوڑا سا آگے آتا ہے تو ایک دوست ہمت کرتا ہے اور سر باہر نکالتا ہے. جب وہ سر باہر نکال کے دیکھتا ہے وہ فوراً چیخ مار دیتا ہے. جیسے چیخ مارتا ہے اس کا دوسرا دوست ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے وہ بھی چیخ مار دیتا ہے.
मालूम उन्होंने क्या देखा था? मालूम, आपकी तवज्जो चाहूँगा। मालूम उन्होंने सामीन कराम उन्होंने देखा था कि बिल्कुल बाऐन हू बहू जो उसका दूसरा कज़न है बीमार, उसकी शक्ल का हू बहू बंदा सामने खड़ा है, उसकी शक्ल का हू बहू, ऐसे लगे वही खड़ा है। दोनों देख के चीख मार दी, और जैसे ही उन्होंने चीख मारी, वो जो सामने खड़ा था, कोई भी जो भी था, वो उसने थोड़ी सी मुस्कुराहट थी, इनकी और हालत ख़राब हो गई। अब बस दिमाग में ये सोचे हुए थे कि ये हमारे करीब आएगा और ये हमें मारेगा, और सांस ही ऊंची ऊंची आवाज़ में ले रहे थे, शदीद डर चुके थे। तो अब वो इनके करीब बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अब वो इनके करीब बढ़ रहा है। तो अब ये आप अल्लाह की रहमत समझें या मौता समझें, जो भी समझें, कि एकदम से इनके मेन दरवाजे पे रिंग बजती है, बेल होती है। तो जैसे कि बेल होती है, ये जो मखलूक थी ये एकदम से गायब हो जाती है। तो इनकी जान में थोड़ी सी जान आती है, फ़ौरन भागते हैं दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा खोलते हैं तो वो मालिक मकान होते हैं। कहते हैं यार क्या हुआ? अभी हम सुन रहे हैं दरवाज़ा टूट रहा है, पता नहीं क्या हुआ, दरवाजे इतनी ज़ोर ज़ोर का कोई मार रहा है, और अब जो है क्या नाम है, तुम चीखें मार रहे हो, खैर है क्या हुआ? अब ये उनको सारा वाक़या बताते हैं। अब वो इस वाक़े पे यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो देखते हैं कि दरवाज़ा टूटा पड़ा है, और ये टूटा ऐसे पड़ा है कि किसी इंसान ने नहीं तोड़ा, तो उनको भी थोड़ा बहुत यकीन होता है। और जो इनका फ़ोन होता है, उससे वो फ़ोन मिलाते हैं अपने कज़नों को, और वो कज़न आते हैं मौके पे, तो बताते हैं तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? उन्होंने कहा मैंने किसी लिए कॉल नहीं उठाई कि हम उस वक्त हमारा फ़ोन हमारे पास नहीं था, फ़ोन दूर पड़ा हुआ था, हम ड्यूटी पे थे, चार्जिंग पे लगा हुआ था। तो अब ये जो है एक ही रात में क्या करते हैं सारे दोस्त, सारे कज़न, कि एक ही रात में सारा सामान वगैरह लेते हैं, और एक दिन का जितना किराया हमको देना था देते हैं, और वो रात ये जाके होटल में गुजारते हैं। अब ये होटल में गुजारते हैं, उसके बाद कोई और ना जाने कौन सी जगह ढूंढते हैं, और उसके बाद ये रहते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे अच्छा जो है क्या नाम सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी और भी सपोर्ट करें। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो तक के लिए।